معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ دوم، باب نمبر 4۔ اعجاز کو اس سارے سلسلے کا دھندلا سا تصور تھا، مگر تفصیلات کا علم نہ تھا۔ دگنی کیسے ہو جاتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ دگنی نہ ہو تو 1.5 گنا ضرور ہو جاتی ہے۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ پیشگی بجائے گھٹنے کے بڑھتی ہی رہتی ہے۔ ان پڑھ لوگ ہیں، جمع تفریق کی خبر کس کو ہے؟ ان لوگوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہوئی ہے کہ عمر بھر کی غلامی ہے، حساب کتاب کے چکر میں کون پڑتا رہے گا۔ یہ تو اتوار کے اتوار اپنی مزدوری کو تنخواہ کا نام بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں خرچہ لینے جا رہے ہیں۔ اس خرچے سے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ غلامی کا چکر ان کے خون میں داخل کر دیا گیا ہے۔ پیشگی کا قرض نسل در نسل چلتا ہے۔ باپ کی پیشگی بیٹے یا بیوی کو منتقل ہوتی رہتی ہے، جیسے بڑے لوگوں کی وراثت میں جائیداد منتقل ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ بڑے لوگوں کا اتفاق آپس میں فائدے کی خاطر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے اتفاق کی بنیاد نقصان پر اٹھتی ہے۔ یہ تو بڑی ناانصافی ہے، اعجاز نے کہا۔ یہ کوئی آج کی بات ہے جناب، یہ مسلمانوں کے مذہب سے، عیسائیوں کے مذہب سے، یہودی کے مذہب سے بھی پہلے کی بات ہے۔ یہ دیکھیے۔ بشیر اٹھا اور تپائی سے ایک پرانی سی چھوٹے سائز کی جلد والی کتاب اٹھا لایا۔ جلدی جلدی اس کے ورق الٹ پلٹ کر کے ایک مقام پہ انگلی رکھی۔ یہ انجیل ہے، اس کے باب الخروج کی یہ تحریر پڑھیے۔ اس نے کتاب اعجاز کے آگے بڑھائی، پھر خود ہی جھک کر پڑھنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عہد کریں، تو فرعون نے جو ان سے بیگار لیتا تھا ان مظلوموں پر ظلم کی انتہا کر دی، اور اسی دن فرعون نے بیگار لینے والوں اور سرداروں کو جو لوگوں پر تھے حکم دیا کہ اب آگے کو تم ان لوگوں کو اینٹیں بنانے کے لیے بھوس نہ دینا، جیسے اب تک دیتے رہے۔ وہ خود ہی جا کر اپنے لیے بھوس بٹورے اور ان سے اتنی ہی اینٹیں لینا جتنی وہ اب تک بناتے آئے ہیں۔ تم اس میں سے کچھ نہ گھٹانا، کیونکہ وہ کاہل ہو گئے ہیں، اسی لیے چلا چلا کر کہتے ہیں ہم کو جانے دو تاکہ اپنے خداوند کے لیے قربانی کریں۔ اب سے 5-6 ہزار سال پہلے کے آثار قدیمہ کھود کر نکالے گئے ہیں۔ کیا وہاں سے اینٹیں برآمد نہیں ہوئیں؟ اس ناانصافی کی قدامت کا حساب لگانا مشکل ہے۔ انگریزوں نے انہیں کلمہ پڑھا کر دین میں شامل کر لیا، مگر جاگیریں نوانوں اور ممدونوں کو ہی دیں۔ عیسائی پادری ان سے یہی کہتے رہے کہ جس کا کھاؤ اس کے آگے دم نہ مارو۔ بشپ صاحب ایسے ہی تو چلے نہیں آئے تھے، ان کی نمبرداری کا سوال تھا۔ کسی عیسائی مزدور کی مجال نہیں جو گواہی دے۔ کرنل جوزف کو ہزاروں اینٹوں کا چڑھاوا چڑھ گیا، بس اور کیا چاہیے۔ ارشاد کو 200 روپے دے کر گھر بھیج دیا، مگر کیا یہ روپے اس کی جیب میں گئے؟ نہیں صاحب، اس سے کہا گیا کہ کاپی کے اندر یہ رقم اس کی پیشگی سے منہا کر دی جائے گی۔ وہ نالائق اسی بات میں خوش ہو گیا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ ایک عورت کنیز میں نے ایسی دیکھی ہے ان لوگوں کے درمیان، میرے سارے تجربے کے اندر وہ اکیلی ہی دیکھنے میں آئی ہے جس کے دل میں آزادی کا زور ہے۔ میں اسے 6 ماہ سے جانتا ہوں۔ اس عرصے میں اس نے جو بات بھی کی ہے اس پہ قائم رہی ہے، ورنہ دوسری عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کا آدمی کہیں بھاگ جائے تو بھٹے والے عورت کو کسی زمیندار کے ہاتھ 1000-2000 میں بیچ کر اپنے پیسے پورے کر لیتے ہیں۔ کنیز نے اگر کہا ہے کہ وہ ارشاد کو چھوڑ دے گی تو وہ ایسا ہی کرے گی۔ ارشاد عدالت میں نہ پہنچ جائے گا؟ اعجاز نے کہا۔ ارشاد کا اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں بنتا، وہ اس کا خاوند نہیں۔ واہ، آپ بھی کیا بھولے بادشاہ ہیں۔ کنیز آزاد عورت ہے، اس کا آج تک کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہوا۔ اس کے بچے کا باپ کسی اور بھٹے پر کوئی اور آدمی ہوگا، اس سے پہلے کوئی اور ہوگا۔ سب چلا گئے۔ ان لوگوں کی زندگی اسی طرح گزرتی ہے۔ کنیز کو ارشاد سے کوئی ڈر نہیں، البتہ مالکوں سے خطرہ ہے کہ وہ اسے اٹھوا دیں گے۔
اسی لیے میں نے ایک اسکیم بنائی ہے۔ اعجاز نے رک کر پوچھا، کیا اسکیم ہے؟ میرے ماموں کے رشتہ دار چونیا کے علاقے میں بھٹے پر کام کرتے ہیں۔ میری اسکیم یہ ہے کہ کنیز کو چوری چھپے لے جا کر ان کے پاس چھوڑ آؤں۔ ان کے کچھ لوگ وہاڑی میں بھی ہیں۔ ایک دفعہ یہاں سے نکل جائے تو پھر خیر ہے، مالک ارشاد سے نبٹتے رہیں گے۔ آپ کا؟ اعجاز نے بے خیالی سے پوچھا۔ اب بھٹا مزدوروں سے تعلق؟ اس نے سوال کو ہوا میں اٹکا چھوڑ دیا۔ تلک ولک کیا ہوگا صاحب، اس علاقے میں 20-30 بھٹے ہیں، لوگوں سے ملتا رہتا ہوں۔ ان لوگوں کی زندگیاں اس طرح سے گروی کی نظر ہو چکی ہیں کہ زندگیاں نہیں رہیں بلکہ ایک دستور میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ ان سے کوئی مختلف بات کرو تو سمجھتے ہیں آپ دستور کے خلاف بول رہے ہیں، اپنے ڈھرے پر چلتے جانے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ پھر بھی کبھی 100 میں کوئی ایک بندہ مل ہی جاتا ہے۔ آج تک ان کا کوئی نظام قائم نہیں ہو سکا، نہ ہی کوئی ان کی جانب نگاہ کرتا ہے۔ تقریریں کرنے والے لیڈر سمجھتے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑوں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، انہیں ان لوگوں میں اپنا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہ 90-95% عیسائی لوگ ہیں جن کو پادری کنٹرول کرتے ہیں اور بقیہ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ میں تو انگریزی کی مثال کے مطابق 1 مین بینڈ ہوں۔ سچ پوچھئے تو مجھے اس کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آتا۔ کچھ دیر تک دونوں ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہے۔ اعجاز کے دماغ میں ایک ہی سوال تھا، اگر اس کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آتا تو کیا بشیر کا مقصد صرف کنیز کو حاصل کرنا ہے؟ اعجاز نے ہاتھ بڑھا کر رخصت چاہی۔ اچھا، خدا آپ کی مدد کرے۔ میں آپ کا وقت لینے کی جرت نہیں کر سکتا، بشیر نے کہا۔ آپ کی اسکول کی مصروفیت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، مگر جب کبھی آپ کے پاس فرصت کا لمحہ ہو، میرا غریب خانہ کھلا ہے۔ ایک لمحے کو اعجاز کا ارادہ لڑکھڑایا۔ اس کا جی چاہا کہ اپنا دل بشیر کے سامنے کھول کر اسے بتا دے کہ وہ اب اسکول ماسٹر نہیں رہا۔ آخری وقت میں اس نے زبان روک لی۔ ضرور ضرور، اس نے کہا اور جلدی سے ہاتھ ملا کر رخصت ہوا۔ باہر دن ختم ہو رہا تھا۔ بس شجاع آباد سے ہو کر جاتی تھی۔ جب وہاں پر جا کر رکی تو اعجاز نے اٹھنے کے لیے متعدد بار پاؤں پہ بدن کا بوجھ ڈالا اور ہٹا لیا، یہاں تک کہ بس چل پڑی۔ جوں جوں بس چلتی جاتی تھی، اعجاز کی ٹانگوں کی طاقت زائل ہوتی جاتی تھی، جیسے ان کی جان نکلتی جا رہی ہو۔ اگر اس وقت کوئی پوچھتا کہ کہاں جا رہے ہو اور کیا کرنے جا رہے ہو تو صریحاً وہ اس کا کوئی جواب نہ دے پاتا۔ ایک اندیکھی انجانی قوت تھی جس نے اس کا رخ متعین کر رکھا تھا، ساتھ ہی دل کے دبیز پردوں کے اندر اسے اس بات کا علم بھی تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ بس رکی تو وہ اتر پڑا۔ ڈرائیور کو رکنے کے لیے اسی نے کہا تھا، کیونکہ یہ بس کا سٹاپ نہ تھا۔ دیر تک وہ سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک اندھیرے درخت کے نیچے کھڑا رہا۔ رات پڑ چکی تھی۔ خزاں کے موسم کا آسمان اس قدر شفاف تھا کہ چاندنی کی دھنک سے باہر ستارے اپنے حجم سے بڑے دکھائی دے رہے تھے۔ 3-4 کھیت چھوڑ کر بھٹے کی چمنی دکھائی دے رہی تھی۔ اعجاز نے رک کر کچی سڑک پہ قدم رکھا جو بھٹے کو جاتی تھی۔ سڑک پر لمبے لمبے گہرے نشان تھے جو بارشوں کے موسم میں بھاری گڈھوں کے پہیوں سے بن گئے تھے اور دھوپ میں سوکھ چکے تھے۔ سڑک ختم ہوئی تو اعجاز ایک پرانے پیپل کے پیڑ کے نیچے رک کر مزدوروں کے گھروندوں کو دیکھنے لگا۔ بے کواڑ دروازوں پر ٹائلوں اور پھٹے پرانے کپڑوں کے پردے لٹک رہے تھے۔ بے کواڑ دروازوں پر ٹاٹوں اور پھٹے پرانے کپڑوں کے پردے لٹک رہے تھے جن کے سوراخوں سے اندر جلتے ہوئے تیل کے دیے یا لالٹینیں نظر آ رہی تھیں۔ ارشاد اور کنیز کے دروازے پر ٹاٹ جو دن میں دہلیز پہ گرا پڑا رہتا تھا، دوبارہ اپنی جگہ پر کیلوں کی مدد سے لٹکا دیا گیا تھا۔ ٹاٹ کی حالت ایسی خستہ تھی کہ بمشکل 3/4 دروازے کو ڈھکتا تھا۔ اس کے کٹے پھٹے کناروں سے گھروندے کے اندر ایک چھوٹی سی لالٹین دیوار پہ لٹکی دکھائی دے رہی تھی۔ اعجاز ہولے ہولے قدم رکھتا ہوا دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اندر سے ہانڈی کی بو اٹھ رہی تھی اور بچے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ بیچ بیچ میں کنیز نرم لہجے میں ہوں ہاں کر رہی تھی۔ برتنوں کا ہلکا سا کھڑاک تھا۔ اعجاز اپنا دھک دھک کرتا ہوا دل سنبھالے کھڑا تھا۔ اتنے میں 2 گھر چھوڑ کر ایک دروازے کا پردہ اٹھا اور 2 آدمی گھروندے سے نکلے۔ اعجاز اپنی جگہ سے کھسک کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ دونوں آدمی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بھٹے کی جانب چلے گئے تھے۔
جیسے ان کے دل میں کوئی خوف ہو۔ اعجاز دیوار سے الگ ہوا تو اس کا پیر ایک ٹین کے ڈبے سے جا ٹکرایا۔ آواز سن کر کنیز ہاتھ میں لالٹین لیے اٹھی اور ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر چھانکنے لگی۔ اعجاز اپنا بدن سیدھا کر کے وہاں سے چل پڑا، یوں جیسے اپنے رستے پہ جا رہا ہو۔ کنیز اسے پہچان کر بول اٹھی، ملک جی خیر سے آئے ہو؟ ادھر سے گزر رہا تھا۔ اعجاز لہجے کو قابو میں رکھ کر بولا، سوچا کہ دیکھتا جاؤں، ملک رشید سے ملاقات ہو جائے تو بات کروں، خدا تمہارا بھلا کرے۔ کنیز بولی۔ وہ جلدی سے مڑی اور گھروندے کے اندر چلی گئی۔ وہاں اس نے وہ بچکانہ سی لالٹین دوبارہ دیوار پر لٹکا دی۔ لیٹ جا، وہ جھڑک کر بچے سے بولی۔ روں 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 میری جان کے ساتھ لگا رہتا ہے، باں پر سر رکھ کر سو جا۔ کنیز ٹاٹ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ اس کے باہر آنے سے پہلے ہی اعجاز آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا چل پڑا تھا۔ کنیز اس کے ساتھ چال ملا کر ایک قدم پیچھے چلنے لگی۔ کیا کھا رہی ہو؟ اعجاز نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ باجرے کی روٹی، کنیز نے کہا اور روٹی اعجاز کی جانب بڑھائی۔ اعجاز روٹی سے ایک ٹکڑا توڑ کر کھانے لگا۔ ٹھیکے دار اس وقت گھر چلے جاتے ہیں، کنیز بولی۔ جمعہ دار ادھر رہتا ہے، بھٹے کے پیچھے اس کا گھر ہے۔ جمعہ دار کون ہے؟ اعجاز نے پوچھا۔ اپنی طرح کا مزدور ہی ہوتا ہے جی، ہاتھ پیر کا تگڑا ہوتا ہے، ٹھیکے داروں کے منہ لگ جاتا ہے، اسے ہمارے اوپر تھانے دار لگا دیتے ہیں۔ اب وہ درختوں کے سائے سے نکل کر چاندنی میں آ گئے تھے۔ کچی سڑک کے دونوں طرف چارے کے کھیت تھے جو آدھے پونے کاٹے جا چکے تھے۔ اب مجھے، اعجاز نے سوچا، اپنے ہاتھ سے کاشت کرنی پڑے گی۔ اس نے مڑ کر کنیز کو دیکھا جس کے نقش اب چاندنی میں نکھر آئے تھے۔ ارشاد کہاں ہے؟ اعجاز نے پوچھا۔ نمرود سویا ہوا ہے۔ کنیز کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اعجاز کے بدن میں گویا جان پڑ گئی۔ اس کا ایک پٹھا اضطراب سے پھڑکنے لگا۔ اب تک وہ سیدھا کنیز کو دیکھنے سے گریز کرتا رہا تھا۔ اچانک وہ پلٹ کر کھڑا ہو گیا اور بے خوفی سے کنیز کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کنیز اپنا کھلا ہوا سادہ چہرہ اور بے تکلف بدن لیے کھڑی اعجاز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی اجنبیت نہ تھی، جیسے کہ وہ اعجاز کے ان کہے پیغام کو پڑھ کر قبول کر رہی ہو۔ مزید کوئی لفظ بولے بغیر دونوں ایک ساتھ سڑک کو چھوڑ کر چارے کے کھیت میں داخل ہوئے۔ کھیت کے بیچ پہنچ کر اعجاز ایک مٹی کی بنی پر بیٹھ گیا۔ کنیز کچھ دیر کھڑی کھڑی نیچے بیٹھے ہوئے اعجاز کے سر کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر نہایت ہلکی سی ملاحت امیز مسکراہٹ پھیلتی گئی۔ پھر وہ آہستہ سے اعجاز کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اعجاز نے ایک بازو اٹھا کر اس کے شانوں کے گرد رکھا، دوسرا ہاتھ پھیلا کر وہ کنیز کے گال کو سہلانے اور انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں پہ پھیرنے لگا۔ کنیز کھسک کر بنی سے اتری اور چارے کے نرم پودوں کے اندر سیدھی پشت پہ لیٹ گئی۔ اعجاز نے گھٹنوں پہ اپنے جسم کا بوجھ سنبھالا اور جھک کر دونوں ہاتھوں سے کنیز کے کندھے کو گرفت میں لے لیا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح جھکا کنیز کے چہرے اور بدن کو محویت سے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے سے رگڑ کھاتے ہوئے چارے کے پتوں اور گیلی مٹی کی بو اس کی ناک میں چڑھی، جو آہستہ آہستہ کنیز کے پسینے کی ہلکی بو سے مل جل گئی۔ چارے کی فصل کا سبز رنگ چاند کی روشنی میں ہلکا نیلا نظر آ رہا تھا۔ رات کا طویل و عریض سکوت سارے جہاں پہ پھیلا ہوا تھا، جسے کبھی کبھی سڑک سے گزرتے ہوئے تانگے میں جتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں یا کسی بس کے انجن کی آواز عارضی طور پر توڑ دیتی اور پھر خاموشی کی چادر کھیتوں پہ چھا جاتی تھی۔ بھٹے کی بھدی سی پھیلی ہوئی عمارت کسی آسیب زدہ مقبرے کی مانند ساکن کھڑی تھی۔ اعجاز الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ مل کر مٹی اتار دی۔ اس نے سر جھکا کر دیکھا، چارے کے بستر پر کنیز کا نکھرا ہوا سیاہ بے مزاحمت جسم پھیلا تھا۔ اس کے کسی عضو میں حرکت نہ تھی، صرف اس کی آنکھیں کھلی تھیں جو پودوں کے سائے میں ہونے کے باوجود اعجاز کو نظر آ رہی تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں میں مسرت، دکھ، سرور، درد یا کسی اور مانوس جذبے کی جھلک تک نہ تھی، صرف ایک عمیق خاموشی کا عنصر تھا جو ٹپکا پڑتا تھا۔ بے زبانی کا ایک خاصہ اعجاز نے کنیز کی آنکھوں میں دیکھا، دفعتاً اس کے اپنے اندر کی مزاحمت جواب دے گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جیسے اس کے ذہن کا وہ بھاری پتھر ریزہ ریزہ ہو کر اس کی آنکھوں، کانوں اور دوسرے مساموں کے رستے بہہ نکلا ہے۔
میں برخاست ہو گیا ہوں، وہ بے ساختہ بولا۔ ہیں؟ کنیز نے لیٹے لیٹے پوچھا۔ اسکول کی نوکری چھٹ گئی ہے؟ پڑھ پڑھا بیٹھے ہو؟ فکر کیوں کرتے ہو جی؟ کنیز کی بے پرواہ آواز اس کے کانوں میں آئی تو یکدم اس کی بلبلاہٹ سرد پڑ گئی۔ فکر تو ہے، وہ آہستہ سے بولا، شرمندگی کی بات ہے۔ شرم کس بات کی؟ عزت دار آدمی ہو، نوکری کی غلامی میں بھی کوئی عزت ہے؟ یہ بات تو درست ہے، میں تو پہلے دن ہی تمہاری آنکھ دیکھ کر پہچان گئی تھی ملک جی۔ کیا پہچان گئی تھی؟ کہ تمہارے دل کو کوئی فکر ہے۔ کنیز نے اٹھ کر اپنا لباس درست کیا اور رندے ہوئے نرم پودوں پر اعجاز کے برابر بیٹھ گئی۔ 3 دن کے اندر پہلی بار اس بھاری سیاہ پتھر کے جان لیوا بار سے اعجاز کا چھٹکارا ہوا تھا۔ اس کا دل اور دماغ دونوں اب بے بار تھے، جیسے ہوا میں اڑتا ہوا کوئی غبارہ ہو۔ وہ عورت جو اس کی بات کے وزن کا اندازہ بھی نہ کر سکتی تھی، اس کے سامنے ہڑبڑا کر اپنا راز بیان کر دینے سے اعجاز نے گویا اپنی قید سے نجات حاصل کر لی تھی۔ نجات کے ہلکے پن میں وہ ٹکٹکی باندھے کنیز کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ مصائب کا مارا ہوا یہ جسم، اعجاز نے سوچا، جو اب 10ویں یا 20ویں یا 50ویں بار نئے سرے سے بے روزگار ہو رہا تھا، جس نے کہ کمال بے اعتنائی سے کہا تھا، پڑھ پڑھا چکے ہو، فکر کیوں کرتے ہو جی؟ جیسے کہ اسے نہ آگے کا علم ہو نہ پیچھے کا۔ اس کے لیے اعجاز کے دل میں ایک انوکھی چاہت پیدا ہوئی، ایک ایسی ہمسری کا احساس جس کا بدنوں کے ملاپ سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ تو نے اور کس بات کی پہچان کی تھی؟ اعجاز نے پہلی بار ہلکے پھلکے دل سے سوال کیا۔ کنیز ایک لہجہ اسے تکنے کے بعد ہنس دی۔ تمہاری آنکھ میں مرد کی نظر تھی۔ اتنی واردات گزرنے کے بعد بھی کنیز کی بات سن کر اعجاز جھپ گیا۔ وہ کیسے؟ تم مجھے دیکھتے جاتے تھے اور آنکھ نہیں جھپکتے تھے تو اس وقت واویلا کر رہی تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بولی۔ عورت دور سے ہی ایک ہی نظر میں مرد کو پہچان جاتی ہے۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اعجاز نے ہاتھوں سے جھٹک کر اپنے کپڑے جھاڑے۔ وہ کھیت سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ بشیر نے تیرے ساتھ کیا بات کی ہے؟ اعجاز نے پوچھا۔ کہتا ہے دوسرے شہر میں بھٹے والے اس کے واقف کار ہیں، ادھر کام پر لگوا دے گا۔ اس سے تیرا کیا فائدہ ہوگا؟ غلامی سے جان چھٹے گی، نہ پیشگی کی غلامی نہ مرد کی۔ مزدوری کروں گی اور اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے ملک جی؟ اعجاز نے کچھ دیر تک رک کر جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس نے کہا، اب چلتا ہوں۔ تمہاری بڑی مہربانی جی۔ کنیز نے اس سے کہا، تمہاری بڑی مہربانی، خدا تمہارا بھلا کرے۔ اعجاز اسے اپنے گھروندے کی جانب جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ اس آزادی سے چلتی ہوئی جا رہی تھی جیسے اسے اعجاز سے، بشیر سے، ٹھیکیدار سے یا دنیا کی کسی اور شے سے کسی امید کی توقع نہ ہو۔ اعجاز کے دماغ میں شام کا منظر اور پھر کنیز کے الفاظ، تمہاری بڑی مہربانی جی، خدا تمہارا بھلا کرے، گھوم رہے تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک بات بجلی کی مانند کون گئی کہ اس ساری کارروائی کا کنیز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سروکار نہ تھا، کہ یہ سارا دھندا محض اعجاز کے اپنے کاروبار اور بے روزگاری کے چکر کا تھا، جس سے اس نے کنیز کے سہارے سے فراغت حاصل کی تھی۔ اس وقت اعجاز کو پہلی بار اپنے آپ سے نکل کر دنیا کے بے روزگاروں کی بے حرمتی کا احساس ہوا۔ دل میں ایک عطا اداسی لیے وہ گھر کی جانب چل پڑا۔ رات بھیگ چلی تھی جب اعجاز گھر میں داخل ہوا۔ نوزائیدہ جوڑے کے علاوہ سب جاگ رہے تھے۔ سکینہ بچوں کی چارپائی پر پائنتی کی جانب سر ہاتھ پہ اٹھائے پہلو کے بل لیٹی تھی۔ اس کی کمر اور کولوں کے خم 2 روز کے اندر ہی واضح ہونے شروع ہو گئے تھے۔ برابر کی چارپائی پر دائی اسی انداز سے لیٹی آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ صحن میں سرفراز ماسی کے ساتھ چارپائی پر لیٹا آسمان کو تک رہا تھا۔ ماسی باہر سے اپنی بیٹی اور دائی کی گفتگو میں شامل تھی۔ اعجاز کو دیکھ کر سرفراز اٹھ بیٹھا۔ اندر دائی بھی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سکینہ نے پہلو پہ لیٹے لیٹے بدن کو ادھر ادھر کھسکا کر اپنی نشست درست کی اور منہ کا رخ اعجاز کی جانب موڑ دیا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اعجاز کی حس نے اسے بتا دیا کہ اس کا راز افشا ہو گیا ہے۔ وہ جا کر سکینہ کے پاؤں کے پاس چارپائی کے کونے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سوتے ہوئے بچے میں سے ایک کے